چک کے لایا کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید انما الصدقات للفقراء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعا ہے رب ذوالجلال اس محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے بچیاں دی والدہ نو جنت الفردوس نصیب فرما اور اس ساڈے گاؤں دے آل رسول اولاد بطول ویر سید علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما چونکہ سید سن اور حضور دے دین دا کم کردے سن تو اپنی دینی محافل وچ انہاں دا ذکر کرنا ساڈی عقیدت اور محبت دا انہاں نال اظہار ہے تو شاہ صاحب قبلہ سچے سچے سید بھی سن اور اچھے کردار والے سن اور پکے سنی سن تو سید ہونا اور پکا سنی ہونا اس دور وچ کسے کمال تو گھٹ نہیں نعرہ حیدری آستانہ علیہ ٹالی گھرایا شریف آستانہ علیہ ٹالی گھرایا شریف اگو رستہ خالی کر دے مہربانی فرماؤ رستہ خالی کر دے پیر طریقت رہبر شریعہ شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ پیر سید روح الحسنین شاہ صاحب شاہ جی قبلہ سیدہ حسن بڑے نے اہلم و سہلم مرحبا فوراں بیٹھو بیٹھو بابا جی بھائی جان بیٹھے بچے بیٹھو بھائی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ ٹالی گھرایا شریف آستانہ علیہ چک سادہ شریف آستانہ علیہ وجمہ شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف درویشو اور عزیزو ماشاءاللہ جنہاں دا اسی تذکرہ کر رہے ساں انہاں دے بھائی صاحب برادر اصغر رونق افروز محفل ہوئے اللہ انہاں دے علم و فضل وچ اور حسن عقیدہ وچ اور پختگی اور برکات
عطا فرمائے۔ قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ میں پڑھی ہے، اور میں عرض کراں گا کہ آپ جتنی دیر تک میرا مسئلہ مکمل نہ ہوئے نعرہ نہیں لگانا۔ مسئلہ مکمل ہو جائے تو ان سمجھ آ جائے تو پھر آپ نو جو پسند ہے نعریاں دے منکر نہیں، لیکن چاہنے ہاں کہ مسئلہ تواڈے ذہن وچ بہ جائے۔ ٹھیک ہے، پھر رل کے لگا لواں گے آخر۔ جی قرآن کریم دے اندر ایک آیا مبارکہ میں پڑھیے، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں، جو صدقات ہیں وہ فقراء۔ نبی پاک دی آل فقیر نہیں، بڑی غور نال میں آل رسول نو صدقات ہون بھی نہیں لگ دے۔ اگر کوئی آدمی مینوں صدقہ دین لگے تو دوسرے بندے نے پتا ہوئے تے ان مینوں بھی دسنا چاہیے ہے تے ان بھی روکنا چاہیے ہے کہ سید نے تے انہاں نوں صدقہ نہیں، لہذا وہ دے نال پھر سن غصے نہیں ہونا چاہیے اے سیدہ نے صدقہ کیوں نہیں دینا، چونکہ اس دے اگے گل ہے، اس واسطے میں سفر کر کے تو لے جانا گل اس تو اگے، یا ہنے ذہن چنا نکلے باہر، میں کسی اپنے مرید نو محبوب نو آکھاں کہ اے بکری مینوں دے دے، وہ آکھے کہ جی اے صدقہ ہے، تو مینوں وہ دے نال غصے بلا میں ہوں گا؟ میں آکھاں گا اچھا بھئی خوش ہے، مہربانی ہے، تو سانو وہ چیز نہیں دیتی جیڑی ساڈے واسطے جائز۔ تو اگر حضرت ابو بکر صدیق عرض کرن کہ سیدہ اے مال صدقہ ہے، تو کیا سانو صدیق اکبر نال غصے ہونا چاہیے ہے؟ بی بی فاطمہ منگیا تو انہوں نے صدقہ کیوں انہوں نے دی؟ تھوڑی جی اس دی بیک گراؤنڈ سن لو۔ جدو حضور مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائن تو حضور سرکار ریاست مدینہ دا ڈھانچہ ابتدائی قائم کرنا ہے، تو حضور دی ذاتی کوئی آمدن نہیں سی، نہ حضور کاروبار کر دے سن، نہ حضور بزنس کر دے سن، آپ اللہ دے نبی سن اور کار نبوت ہی آپ دی ذمہ داری سی اللہ دی طرف۔ تو حضور کو مال 3 قسمہ دا ہوندا سی، جڑا پراپرٹی آف ریاست مدینہ سی، اس نو غور نال سماعت کر لینا۔ نمبر 1 مال زکات، مال زکات۔ نمبر 2 مال غنیمت۔ مال زکات دا تو ان پتہ ہے جڑا مال دا 40واں حصہ ہوندا ہے، مال غنیمت ہوئے جڑا دشمن نال جنگ کیتیاں اسلام نو کافراں دا مال آوندا سی، او سی مال غنیمت، جس دا ذکر اللہ نے سورہ انفال دی پہلی آیت وچ فرمایا، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ مال غنیمت کیا ہے۔ مال زکات لینا کنہ تمہیں اے بھی اللہ دسیا، دینا کنہ نویں اے بھی اللہ نے قرآن پاک بیان فرمایا۔ مال غنیمت لینا کتھوں ہے اے بھی قرآن پاک دی سورہ انفال چاہیا ہے، دینا کنہ نویں اے بھی قرآن پاک دی سورہ انفال چاہیا ہے۔ تیسری قسم ہے مال دی مال فے۔ مال فے دی تعریف اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ حشر دی آیت نمبر 5 فرمائی کہ مال فے او مال ہے کہ
کہ جدو حضور کافران دے کسے ملک تے جہاد واسطے تشریف لے جان اور اس ملک دے اس شہر دے اس پنڈ دے باشندے جنگ تو بغیر ہی حضور دی خدمت جز کرن کے ساڈا مال تے ساڈا پنڈ تواڈے حوالے، اسی تواڈے نال لڑائی نہیں کرنی، او مال غنیمت نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، نہ تم نے اس پر اونٹ دوڑائے اور نہ اس پر گھوڑے دوڑائے، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ نے اپنے رسول کو ان پر مسلط کر دیا اور یہ حضور کو دے دیا۔ یہ مال غنیمت بھی نہیں اور مال زکوٰۃ بھی نہیں، ما افا اللہ دے لفظ ہے، لہذا اس نو کیا جاندہ ہے مال فے، مال فے۔ جو بغیر لڑائی تو مال حضور کو اڑاوے اس نو شریعت دے اندر مال فے آکھیا جاندہ ہے، اور باغ فدق مال فے ہے۔ باغ فدق مال ادھے اتے تمام مکاتب فکر دا اتفاق ہے کہ خیبر دی، بنو نزیر دی اور اس علاقے دے یہودیاں نے اپنا مال، اپنی بستیاں، فدق ایک پنڈ سی، بستی سی، اس دا نام سی فدق۔ فدق اور فدق دونوں طرح بولیا جاندہ ہے لیکن صحیح فدق ہے، اسے فدق بھی بول دیں لوگ لیکن صحیح لفظ فدق ہے۔ وہ بھی رسول اللہ سرکار نو انہوں نے خود یہودیاں نے دے دیتا کہ تو رسول اللہ اس مال سارے دی آمدنی قرآن کریم دے عطا کردہ، میں موبائل چون میں پڑھ رہا تھا، رول نال تقسیم کر دے سن۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، سوری میں کہ آیت نمبر 5 دسی، آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 وچ ذکر ہے کہ مال فے کنوں آندے، 7 وچ اللہ دس دن ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفت دلایا۔ مال فے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفت دلایا، سو وہ اللہ اور رسول اللہ کے قریبی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ 6 حصے دار اللہ نے باغ فدق دے قرآن دی سورہ حشر دی آیت نمبر 7 وچ بیان کی۔ آیت نمبر 7 وچ اللہ دسیا ہے کہ باغ فدق دے حصے دار 6 نے۔ آیت کیا ہے؟ سورہ حشر دی آیت نمبر 7۔ حصے دار کتنے؟ 6۔ یہ دے حصے دار 6 نے۔ رسول اللہ اپنی زندگی وچ اس مال دی آمدن نو چونکہ قریبیاں دا حصہ سی وچ، للہ وللرسول ولذی القربى، تیسرا نمبر سی قربا دا، اللہ دا حصہ ہے، رسول دا حصہ ہے اور رسول اللہ دے قریبیاں دا۔ تو رسول اللہ دے قریبیاں دا او دے وچ حصہ سی، یتیماں دا سی، مسکیناں دا سی۔ آپ او دے وچوں جیڑی آمدن ہوندی سی او دے وچوں حضور اپنی قریبیاں نو حصہ دیندے سن۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جدو تسی سمجھ نہ لیندے کلاس روم وچ بیٹھ کے، مڑ جدو تہاڈا امتحان کسی دکان تے گلی وچ ہو جاندا ہے تے تسی آندے ہو بسان کوئی نہیں پتہ کہ نہیں ملے تے پوچھا، تے ہن پوچھ لو، سمجھ لو۔ آیت نمبر 7 وچ 6 حصے باغ فدق دے حصے دار اللہ بیان کی کہ 6 حصے دار حضور انہاں 6 نو ونڈ کے دیندے سن، کیونکہ حضور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سن، آپ ریاست مدینہ دے حکمران سن، آپ ریاست مدینہ دے سب تو اونچے عہدے تے فائز سن۔ آپ دی وہ ذمہ داری سی کہ آپ ان تقسیم کر دیا۔
حضور دا جس وقت وصال ہویا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے قرآن کریم دی ایک اور آیت ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم کہ تواڈیاں بیٹیاں دا بھی تواڈے مال وچ حصہ ہے اور تواڈے اولاد ساری دا او بیٹیاں دا بھی بیٹیاں دا بھی بیویاں دا بھی او دے وچ حصہ ہے للذکری مثل حظ الانثیین کہ اے دے وچ حصہ ہے اپنے قریبیاں دا تو دیو اے عموم ہے قرآن کریم دے اس عموم نو پوری امت تے اس دی امپلیمنٹیشن ہوندی ہے کوئی بندہ بھی فوت ہو جائے تے او دی بیوی او دے بچے او دیاں دھیاں او دے مال دا حقدار ہوندی ہے کہ تقسیم کیتا جائے تو سیدہ زہرا دی پیش نظر ای آیت سی یوسیکم اللہ فی اولادکم میرے سارے نوجوان بچے بزرگ علماء اس میں سماعت کر لو کہ سیدہ زہرا دی نظر وچ ای آیت سی یوسیکم اللہ فی اولادکم کہ اولاد نو حصہ ملتا ہے لہذا آپ خود نہیں گئیاں دربار کیونکہ یہ ایک کہانی بنا کے لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں پہ جاتی کہ بی بی پاک گئیاں تو وہ دربار میں کھڑے رہے مڑ انہوں نے ملیا نہ مڑ انہوں دا نامہ مال پھاڑ دیتا گیا فلاں ہویا تو پھر ظاہر ہے اپنے اپنے مکتب فکر نو لوگ سچیاں کرنے واسطے گل کرتے ہیں اپنے طریقے نال تو اسی اہل سنت اسی اپنے طریقے نال دفاع کر رہے ہیں دفاع کرنا ساڈا رائٹ تو جدوں بی بی پاک نے میں کیوں آنا کہ نہیں گئے حدیث کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا بخاری دے اندر کتاب المناقب دے اندر حدیث موجود ہے مناقب دے باب ارسلت فاطمہ تو الی ابا بکر بی بی پاک گئی نہیں انہوں نے بھیجا کسی کو بھیجا آپ خود نہیں گئی بھیجا کہ ساڈی وراثت نو تقسیم کر دے بی بی پاک نے یہ نہیں آکھیا سارا میں دیو بی بی پاک نو نہیں پتا میرے والد صاحب فوت ہوئے تے 9 بیویاں نے حضور دیاں انہاں بیویاں کول پتر بھی کوئی نہیں تے انہاں بیویاں اگاں اسلام شادی کرن دی اجازت بھی اور نال قرآن دا حکم ہے کرنا فی بیوت کننا تسی گھرائیں چ باہر نکلنا بھی حضور دیاں بیویاں نو حکم ہے تسا گھرائیں چ باہر بھی نہیں نکلنا اولاد انہاں کول ہے ہی کوئی نہ کسے بیوی کول بھی اولاد نہیں اور شادی وہ اگاں کر سکدیاں نہیں کیونکہ وہ مومنہ دیاں تو اولاد بھی نہیں گھروں نکلنا بھی نہیں تو شادی بھی نہیں کر سکتے تو پھر انہاں کھانا کی دو انہاں دا خرچہ کون دینا ہے 9 ازواج نے حضور دی صدقہ انہاں نے لگدا نہیں صدقہ انہاں نو تو پھر حضور انہاں جو ایک ابو بکر صدیق دی بیٹی ایک عمر فاروق دی بیٹی ایک حضرت ابو سفیان دی بیٹی تو اگر حضور دا مال تقسیم ہوندا تے انہاں دیاں بیٹیاں نے بھی ملنا کیونکہ بیویاں بھی تے وراثت وچ حصہ ملنا ہے حضرات محترم ارسلت فاطمہ تو الی ابا بکر بخاری وچ لفظ نے کہ انہاں بھیجیا ہے لوگ پھر اس بات نو تھوڑا بنان واسطے کہندے ہیں کہ بی بی پاک دربار وچ گئیاں حضور دے وصال تو فوراً بعد ایڈی چھیتی تے اجے بھی دربار نہیں بندے وہ کیڑا دربار سی جڑا بی بی پاک دے ویلے وچ حضور دے وصال تو 6ویں دن بن وی گیا کوئی کسے دربار دا وجود نہیں اس ویلے جی ایچ کیو بھی مسجد سی سپریم کورٹ بھی مسجد سی جمعے والی جگہ بھی مسجد سی نماز والی جگہ بھی مسجد سی پارلیمنٹ ہاؤس بھی مسجد سی عدالتاں بھی مسجد چ لگدیاں آئیاں گھڑاں دے فیصلے بھی مسجد چ ہوندے آئے نکاح بھی مسجد چ ہوندے آئے اس ویلے ہر شے مسجد آئی تو کتھے دربار سی جتھے بی بی پاک جا کے تے دست سوال دراز کیتا ہے آل رسول ایسے نہیں ہیں انہوں نے جسٹ
اس آیت دا استدلال فرمایا، اس آیت تو استدلال فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اولاد دا حق ہوندا ہے، اے پراپرٹی آف گورنمنٹ ہے۔ جس طرح حضور تقسیم کر دے ہے حضور دے نائب دی حیثیت نال میں بھی انجے تواڈے گھراں وچ حصہ گلدا رہواں گا، بیٹی نوی تے بیویاں نوی میں اوویں حضور دے نائب دی حیثیت نال اور خادم دی حیثیت نال تواڈے گھراں وچ اس نو پہنچاواں گا۔ اور آپ پہنچاندے رہے۔ سیدہ زہرا نے جدو یہ سنیا تو آپ راضی ہو گئی اور فرمایا ٹھیک بات ختم ہو۔ اتنی سی گل نو بندیاں بڑھایا بڑھایا۔ توجہ ہے رسول اللہ سرکار دی بارگاہ امام حسن آئے، کھجوراں دا ٹوکرا پیا سی، وہ دے ایک کھجور امام حسن نے پکڑی اور منہ پا لی۔ جدو منہ پائی حضور نے تکیا تو آپ نے منہ کھولیا اور انگل منہ دے وچ پا کے کھجور باہر کڈی اور فرمایا کخ کخ تھوک دے کہ اس کھجور دی مٹھاس بھی تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ صدقے دی ہے۔ ہم آل محمد ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اگر حضور مولا حسن نو صدقہ نہ کھان دے تو کیا حضور نال ناراض ہو کہ نعوذ باللہ؟ تو جے ابو بکر صدیق حسن پاک نو صدقے دا مال نہ کھان دین تے انہاں دے نال کیوں ناراض ہوئی؟ حضرات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تسی ایسی گفتگو سن کے بور ہوندے ہو، ہے نا، ہوندے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جدو مڑ تانوں کوئی گٹی تو پھڑ لیندا ہے تے تسی مڑ بھی بور ہی ہوندے ہو۔ اگر تسی حقائق نو پرکھ لو اور سمجھ لو اور صحیح طریقے نال یاد کر لو تو تانوں پھر کسی جگہ تے بوریت نہیں بلکہ اپنے عقیدے تے فخر ہوئے گا کہ اسی صدیق اکبر نو ایویں نہیں منیا، اسی صدیق اکبر نو اس واسطے منیا ہے کہ رسول اللہ نے انہاں نو مصلی اپنے پاک تے کھڑا کر کے امام بنایا ہے۔ حضور کسی ظالم نو امام نہیں بنا سکتے، حضور کسی ظالم نو امام بنا جس ابو بکر دا فرمان ہے کہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنے بچیاں تو بھی حضور دے بچے زیادہ پیارے لگ دے، جس دے فرمان ہے کہ میرا سارا مال بیچ کے زہرا پاک دی خدمت پیش کر دیو، میں ابو بکر راضی ہوں۔ اور میں کئی مرتبہ یہ گل سنگین سمجھائیے کہ چلو جٹاں دی مثال میں دینا با کسی جٹ دی زمین دا کو پلاٹ دا ٹکڑا کسی ڈاڈے کھو لیا ہوئے، قبضہ کر لیا ہوئے، او دے بال نکے ہون کمزور ہوئے، او نہیں لڑدا، او قبضہ رہی آراندہ ہے، او دے چھوڑ پڑھ دے راندے پڑھ دیاں ہوندہ اپنا چھوڑ فوج جرنل لگ جا، چیف آف آرمی سٹاف ہو جانا، انجو ان پاکستان نے چویا بھی ہے، ہاں جی ہویا ہے۔ تو اس چیف آف آرمی سٹاف دی جیڑی پلاٹ دوجیاں کو آئی کوئی ہون لین لگیا مشکل ہے، بس ساڑی جو چھڑ دے انہاں شدیں آپ پہ چھڑ کے پرہاں ہو جانا ہے بجناب ساڑی بھی لینی جیتے لے لیں۔ ابو بکر صدیق نے نہ دیتا حصہ، حضرت عمر نے نہ دیتا، حضرت عثمان نہ دیتا، جدو مولا علی آپ جو بن گیا ہے تو سارے ہاں تو پہنا یہ آرڈر نہ جاری کرنا چاہیے دبا ساڑھا باغ تے خالی کرو، نہیں کرایا۔ کیوں نہیں کرایا؟ کہ جو ابو بکر دا فیصلہ ہے، جو عمر تے عثمان دا فیصلہ ہے، علی اس سے فیصلے تے کھڑا ہے، انہاں دے فیصلے نو صحیح قرار دینا پہلی عدالت ابو بکر دی۔ ویسے میں اتھے بھی کئی باری سوچنا بس جدو اسی سنیاں نے پہلے خلیفہ نے ابو بکر، ساڑھے سنگیاں دے نے پہلے خلیفہ نے حضرت مولا علی،
تو بی بی پاک نو پھر جڑے پہلے خلیفہ ہے فیصلہ انہاں دی عدالت وچ نہ لے جانا چاہیے. کی خیال ہے؟ ذرا حوصلے نال سوچو. ساڈے پہلے خلیفہ نے ابو بکر صدیق تے لوگ آندے بھی مولا علی پہلے خلیفہ نے. تو بی بی پاک دا جو گھوڑا باغ دا تے عدالت خلیفہ اول کو لے جانا چاہیے. ایدے کیوں لے آندا؟ یہ مطلب ہے سیدہ فاطمہ بھی جب بندہ ایدے ہی گلیا ہے تو انہاں دی نظر وچ بھی پہلے خلیفہ ابو بکر ہی ہے تا انہاں ایدے گلیا ہے. بھئی سجن سمجھ آئیے پھر گل رمض نال جٹان سمجھ آ جاندی. یہ مطلب ہے جس عدالت نو بندہ عدالت ہی نہ بندہ ہوئے او دے فیصلہ لے جان دا کی توک. پھر اس عدالت دے فیصلے نو عمر فاروق نے چیلنج نہیں کیتا. اس عدالت دے فیصلے نو حضرت عثمان نے عمر نے چیلنج نہیں کیتا. مولا علی نے اس نو چیلنج نہیں کیتا اور برقرار رکھیا ہے. وہ دی وجہ ہے کہ اس فیصلے دے پیچھے قرآن دی آیت ہے للہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. اے مسافراں دا بھی ہے مالف ہے، اے غریباں دا ہے، مسکیناں دا ہے، یتیماں دا ہے، قربا دا ہے، اللہ تعالیٰ دے رسول دا ہے. 6 حصے دار نے. اور اگر ابو بکر صدیق کلیانو دے دین دے تو فیصلہ غلط ثابت ہوتا. سوائے عزیز من و گرامی قدر احباب، نہ سیدہ زہرا پاک نے غلطی کی تھی، انہاں قرآن دی آیت تو استدلال کیتا ہے. نہ صدیق اکبر نے غلطی کی تھی، انہاں قرآن پاک دی آیت اور نبی پاک دی حدیث تو استدلال کیتا ہے. اور اس استدلال نو سیدہ زہرا نے تسلیم کیتا ہے. مولا علی نے دے اتے مور لائی. اللہ کریم مسلک حق اہل سنت و جماعت قائم و دائم رکھے. یہ ریکارڈنگ لے کے مڑ سن لیا جی تو سمجھ نہ آوے مڑ سمجھا دیا جے یا میں تو ان سمجھا دیا گا یا تسی من سمجھا دیا گا. لیکن شک کچھ مبتلا نہ ہویا کرو کہ ساڈا عقیدہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. تورے تے میرے علم وچ کمی ہو سکتی ہے، سنی دا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا. تواڈی تے میری ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، سنی دا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس عقیدے اتے 12 اماماں دی بھی مہر لگی ہے، نبی دے صحابہ دی بھی مہر لگی ہے. توجہ ہے حضرات؟ تواڈے تے میرے سمجھنے فرق لگ سکتا ہے. ممکن ہے نہ سمجھ سکیے، ساڈے کو لفظ غلط نکل جان، زبان اگے پیچھے ہو سکتی ہے، غلط لفظ نکل سکتا ہے. میری زبان چو غلط لفظ نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی دی زبان چو غلط نہیں نکل سکتا. یہ کیوں آکھیا میں؟ اس تو میں آکھیا کہ دے اتے اللہ دا قرآن بول رہے ہیں. آئیے میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھنا. اے عزیزان من، میرے اللہ قرآن فرماندے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی حضور دی زبان چو غلط فیصلہ کی میں نکل سکتا. آئیے سنیے اور سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اللہ فرماتے ہیں کسے مومن مرد نو تے عورت نو روا نہیں، اے جائز نہیں حضور فیصلہ کرن تے او منظور نہ کرے. حضور دے فیصلے نو بدلن دا اختیار ساڈے کول. میں نے دسو سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوئے، سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوئے تے محلے دا ڈیرے دار ان چیلنج کر سکتا ہے؟ جی بھائی جان نہیں سمجھ آئی گل؟ پھر سنو، اللہ فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. تواڈے کول اختیار باقی نہیں. حضور دے فیصلے تو بعد ہن تواڈے کول بدلن دا اختیار
حضور فرمایا حج سال ایک باری ہونی ہے، ہوں پاویں گرمیاں چاہے سارے کو ہوں بس سردیاں کر لو بھئی یار گرمی بڑی ہوتی ہے اج تے کرنی ہے تو تسی سردیاں کر لو، انج ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہ، ہوں تواڈے کول اختیار نہیں۔ عزیزاں دی وقار میرے اللہ فرماندے نے فلا وربک، اے محبوب پیارے مینوں تیرے رب دی سوئے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا نبی فیصلہ کرے جیڑا آنکھیں میں منظور نہیں، اللہ فرماتا ہے او دا ایمان رب نو منظور نہیں۔ جو رسول اللہ دے فیصلے نہ منظور کرے او دا ایمان نہ منظور۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں جو آپ کے فیصلے کو منظور نہ کرے۔ تا میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے وہ دہنی جس کی ہر بات وہ یہ خدا چشمہ علم و حکمت پہلا، سلام مصطفیٰ جانے سلام مصطفیٰ جانے۔ عزیزو بندہ پتہ ہے لین تو کدو لاندہ ہے جدو بے معارہ ہوئے، جدوں بے معارہ ہوئے، جدوں اٹھ دی معار اگلے اٹھ نال بننی ہوئے نا، قطار ویکھی جنا اٹھا پچھلا اگلے نال بجیا ہوندا ہے، اگلا اگلے نال بجیا ہوندا ہے، اگلا اگلے نال بجیا ہوندا ہے، کدی انہاں دی قطار ٹوٹدی ویکھی جے تے جنوں ناتھ نہ وجی ہوئے تے بے معارہ ہوئے وہ کدی انج بجیا جاندا ہے کملا اٹھ تے کدی انج بجیا جاندا ہے، کچھ دن بس اٹھ نو کی ہوندے کملا ہے تے بے معارہ ہے۔ اردو ہی سدن شتر بے معار ہے، شتر بے معارہ ہے، کدی انج بجدا جاندا ہے، ادلے دھکے دیندے تے ادلے حال بجدیا جاندا ہے، ادلے دھکے دیندے تے ادلے تو میں نا معار والا ہو جا۔ سائیں سردار دا ایک جملہ میں اکثر بولتا ہوں نا، وہ فرماتا نا میں اٹھ تو پوچھیا بھی تو ایڈا وڈا ہے تے نکا سارا بندہ ہے مگر مگر ٹریا رہنا تے اس اٹھ رکھیا پاٹا نک سردار تے کی ہویا، شکر ہے کسی نے میری مہار پھڑ لئی، نات ضرور لگی ہے لیکن جدو دی لگی ہے ہوں یہ کوئی نہیں آندا بھائی دے کیوں آیا ہے تے دے کیوں آیا ہے، سائیں پھد کے جدے ٹردا ہے میں مگر ٹردا جانا، فکر ہی مک گئی ہے جانا کی دے آ تے لئی کی دے جاندا ہے، جتھے لے جاندا ہے سوکھ ہی سوکھ ہے۔ تو سجن جنہاں دی مہار کسے دے ہاتھے چوے جڑے کسے نال بجے ہون، جڑے کسے نال بجے ہون، اللہ دے فضل نال انہاں دی قطار خرابی نہیں تے میں تے ناز کرنا کہ اللہ دے فضل نال اسی تے ٹرے ہی مولا علی سرکار دے پیچھے ہاں، نبی پاک سرکار دے پیچھے ہاں، صحابہ پاک دے پیچھے ہاں۔ احناف دی قطار، بریلی والیاں دی قطار سدھی مدینے نو جان والی ہے۔ حضرات آپ نے سمجھ آ گئی؟ تو میں 3 آیتاں پڑھیاں، 1000 واری سناواں گا مسئلہ جت تک میرے بچیاں پک نہ جائے۔ قرآن دیاں 3 آیتاں، اللہ دا قرآن دسدا ہے جدو نبی فیصلہ کر دے وے تے او دے اوتے چین چاں نہ کریا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آیت نمبر 2، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ آیت نمبر 3، وما آتاکم الرسول فخذوہ
آیت نمبر 4 فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی آپ پہ نہیں بولدا، ہولی جی ذرا دل دے وال کھولو نا، مسئلہ وچ جان دیو، ذرا تاک کھولے جے دل دے تاک جے وچ کو تھان چھڈی جے تے مسئلہ وچ بان دیا جے، ہو سکتا ہے سیٹاں کھول لو، چلو جی سیٹاں کھول بھی نہیں تے ایک مسئلے والی گنجائش پیدا کرو، اے دل وچ رکھنا کیڑا باجی حضور جڑا فیصلہ کرن وہ کلا حضور دا نہیں اللہ دا بھی ہے، تے میرے نبی نے اپنی حیات دے آخری ایام میں فیصلہ دیتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میری امت دے سامنے میرے مصلی تے نماز پڑھائے تے ابو بکر صدیق پڑھائے، مسئلہ بہ گیا جی۔ میں حیران ہوں نا، اے جی تے کو معاشر وچ بیٹھا ہوئے نا استاد، تو یا جڑے سکولے جاندے رہے ہو پرانے دور وچ تہانوں پتہ ہونا ہے مسئلے، استاد کلاس چھڈ کے کسے ایمرجنسی وچ باہر نکلے نا، یہ گل سمجھان واسطے کہہ رہا، تے 5 چھوڑاں دی کلاس ہوئے تے استاد نو سیان ہوندی ہے منیٹر کین بناواں جان لگیا، ان پتہ ہوندا ہے میرے ہاں چوال ہے، وہ جان لگیا انہوں نے باجے کو پوچھی حرف تے ان دسی تے میرے ہوندے ہیں انہوں نے بھائی میں گل سن کے لگاؤں، انجی ان اپنی کلاس وچوں سیان ہوندی ہے منیٹر بنان والا کون ہے؟ ایمانداری نال دسو جدو حضور دنیا تو پردہ فرمان لگے تے جس کلاس نو 23 سال حضور پڑھایا ہے، حضور نو ایک سیان بھی نہیں بلا ہوئی ہونی با ہن اگے کن کھلار کے جاواں؟ نہیں سمجھ آئی گل؟ سیانے حضور تے دلاں دیاں بھی جان دے نے، حضور دلاں دیاں بھی، ساڈا تے ایمان ساڈا تے ایمان نے بے اتھو بہ کے بھی ساڈیاں جان دے نے، تے جڑے 23 سال کول بیٹھے رہے نو انہاں اندر انہیں نے پرکھیا ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا ایمان اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظری رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچی ہر ایک دی خبری رکھ دے، بیٹھے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبری رکھ دے، دل فرش پر ہے تیری نظری، سر عرش تک ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں، بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے مدینے، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی جان دے، اللہ دا رسول بھی جان دے، بیٹھے نے
مدینے جتنے فضائل 1.25 لاکھ نبیاں نو اللہ عطا فرمائے نے، سارے کمالات اللہ نے کٹھے کر کے آمنہ دے لال نو عطا فرمائے نے۔ اگر ایک اجازت دے ہوتی ہے کہ تھے گاڑا لائی جاواں، ذرا مزہ آ جائے گا، ویسے گل اتنے مڑ آ جائے گی، لیکن ایک جملہ آ گیا ہے۔ جتنے کمالات اللہ نے پہلے انو عطا فرمائے وہ سارے اللہ نے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، اتنے اللہ نے پچھلے انو عطا فرمائے نے، وہ حضور نو عطا فرمائے نے۔ امام محمد باقر دی پاک مجلس ہے، پتہ جی امام محمد باقر کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے میں امام محمد باقر نال اونج احترام تے محبت کرنا جویں صحابہ حضور نال کردے ہیں۔ حضرت امام محمد الباقر انہاں دی بارگاہ وچ ایک نبی نہ آیا، نام ابو بصیر، کی نام ابو بصیر۔ ابو بصیر کہندے سونے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ نبینا ہے اور ایک نبینا ہوندا ہے جیڑا ویندیاں ویندیاں نبینا ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے جیڑا پدیشی نبینا۔ ابو بصیر پدیشی نبینا سا، کہندے نے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام محمد باقر فرماندے نے پوچھ، سیاںیاں بندیاں منڈ نال گل کرنی انہوں دی منڈ ویکھیا۔ آپ فرماندے نے پوچھ، عرض کردہ جی جڑے کمالات پہلے نبیاں کول آئے کیا او آپ دے نانا جان نو ملے نے؟ فرمایا ہاں ضرور ملے نے۔ کہندے پھر جڑے تواڈے نانا جان کول آئے کیا او حضور دی آل وچ آئے نے؟ فرمایا یقیناً آئے نے۔ تو ابو بصیر ہاتھ پھڑ لیا، کہندے سونیا پہلے نبیاں دے کمال تواڈے نانا جان وچ، نانا دے کمال تواڈے کول۔ پہلے نبی انیاں نو اکھاں دیندے آئے، سونیا اکھاں لے کے جانیاں نے۔ آپ نو جے سمجھ آئی ہوئے تو میں مڑ دوبارہ ریپیٹ کراں، جے نہیں آئی تے جے آ گئی پھر اگاں چل بولے کوئی لو۔ اچھا میں دہرا دے، ابو بصیر کہندے نے جیڑے ہن بھئی اٹھے کوئی نہ، تہاڈی مہربانی مسئلہ سمجھان دیو۔ جیڑے کمالات پہلے نبیاں کول آئے وہ تہاڈے نانا جان کول آئے، جیڑے نانا جان کول آئے انہاں دی اولاد وچ بھی آئے ہونے تے تسی مڑو انہاں دی آل ہو۔ پہلے نبی مادر ذات اندھیاں نو اکھاں دیندے ہے، وہ اوپرے الاکمہا والابرصا واحیی الموت باذن اللہ، انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیہ۔ تو انہاں نو تے اللہ نے شان دیتی ہے، وہ مادر ذات اندھیاں نو اکھاں دے دیندے ہے۔ تے جے تواڈے کول بھی کمال نے اور آل رسول ہو تے مین دیو۔ عزیزاں نے دی وقار میرے امام نے مسکرائے، ہاتھ اکھاں تے رکھ کے فرمایا ابو بصیر دوجیاں اکھاں والے فقط آسمان تے زمین دے اتو ویندے نے، یا تو عرش پار تک نظر جائے گی، زمین دی اندر تک تیری نظر جاندی رہے گی۔ ابو بصیر فرماندے نے میرے اتے ہاتھ رکھیا، میں اتا نظر اٹھائیے تو اتا تک لگی گئی ہے، جے تھلے گئی ہے تے تھلے تک لگی۔ عزیزاں نے دی وقار جنہ دے نواسے دا اے عالم ہووے، ایک باری ہاتھ رکھ دین تے روشنیاں دے دیندے نے۔ انہاں دے نانے نے ابو بکر نو سینے نال لا کے کتنا پاک کیتا ہوئے گا۔ تانیاں بیٹھے نے مدینے وچی، ہر ایک دی خبری رکھ دے۔ میرے حضور نے صحابہ کرام دے دل ویکھے نے،
تقوی دی بنیاد تے انہاں نوں پرکھیا ہے پرکھ کے آپ نے اس بنیاد تے اپنے صحابہ وچوں ابو بکر صدیق نو ساری امت دا پہلا امام بنایا ہے. تو مولا علی سرکار دا دور سی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر پیچھا ہوا کیسے کھلونا ہے. انج نہیں فرمایا ابو بکر پیچھا ہوا سا آگے کھلونا. وہ پیچھے کھلو کے سائیاں فرمایا جی تون سائیاں آگے کھلا رہا تے اسی تے پیچھے کھلو کے منن والے ہوئے میں نہیں مننا تے علی دے نبی دا فرمان اور کیسے مننا. عزیزو اور ساتھیو اللہ عقیدہ اہل سنت سانو سارے نو قائم تے دائم رکھے. الحمدللہ.